السلام علیکم، دنیا کی بات ہر خبر آج تک میں آپ کا ہوسٹ حسن اخلاق۔ آج میں بات کرنے جا رہا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو۔ بے نظیر بھٹو ایک عظیم لیڈر، ایک دلیر انسان اور با اثر رہنما تھی۔ بے نظیر بھٹو پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی پہلی مسلم خاتون وزیر اعظم بنی، بلکہ جمہوریت، عوامی حقوق اور آئین کی علامت بھی بن گئی۔ بے نظیر بھٹو کی پیدائش 21 جون 1953 کراچی میں ہوئی۔ ان کا تعلق بھٹو خاندان سے ہے۔ ان کے والد کا نام ذوالفقار علی بھٹو، جو بانی چیئرمین پیپلز پارٹی بھی رہے اور سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے تھے۔ ان کی والدہ کا نام بیگم نصرت بھٹو ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو سیاست وراثت میں ملی، مگر انہوں نے اسے قربانی، جدوجہد اور شعور سے آگے بڑھایا۔ انہوں نے اپنی تعلیم ہارورڈ یونیورسٹی USA اور آکسفورڈ یونیورسٹی UK سے حاصل کی۔ وہ نہایت ذہین، بااعتماد اور بین الاقوامی سیاست پر گہری نظر رکھتی تھی۔ اب ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جب 1979 میں جنرل ضیاء الحق کے دور میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا ان کی زندگی کا جس میں ان کو گہرا صدمہ پہنچا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بے نظیر بھٹو پر کافی پابندیاں لگا دی گئی، جیلیں بھی ہوئی، ان کو قید بھی کیا گیا، نظر بند بھی کیا گیا، مگر وہ پیچھے نہیں ہٹی، ڈٹ کر ہر چیز کا مقابلہ کیا۔ سیاست میں قدم رکھتے ہی انہوں نے سب سے پہلے ضیاء الحق کے مارشل لا کے خلاف آواز اٹھائی، اس میں وہ کامیابی ہوئی۔ پھر پیپلز پارٹی کی قیادت سنبھالی، عوام کی بے پناہ محبت بھی پائی اور جمہوریت کی علامت بھی بن گئی۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق کی وفات کے بعد انتخابات ہوئے، جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی اور 35 سال کی عمر میں بے نظیر بھٹو پاکستان کی اور دنیا کی پہلی مسلم خاتون وزیر اعظم بنی۔ بے نظیر بھٹو کی وزیر اعظم بننے کے بعد انہوں نے پریس کی آزادی، خواتین کے حقوق کی بات کی، تعلیم اور صحت پر توجہ دی اور قیدیوں کی رہائی کے معاملے میں بھی انہوں نے فوکس کیا۔ مگر افسوس، ان کی یہ حکومت صرف 20 مہینے چل سکی۔ بے نظیر بھٹو نے ہار تو نہیں مانی، وہ ڈٹی رہی، لڑتی رہی اور اپنے مقصد پہ کامیاب ہوتی رہی، اور پھر 1993 میں دوبارہ انتخابات ہوتے، وہ پھر سے کامیاب ہوتی، دوسری دفعہ وزیر اعظم بنتی، مگر اس بار انہوں نے ترقیاتی کاموں پر زیادہ فوکس کیا۔ انہوں نے خواتین کے لیے پولیس اسٹیشن بنوایا، پھر انہوں نے اپنے ہی نام سے ایک اسکیم لانچ کی، بے نظیر انکم سپورٹ کے نام سے۔ انہوں نے فلاحی نظریات کی بنیاد بھی رکھی، خارجہ تعلقات بھی بہتر کیے، اور پھر 1996 میں ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ اگر ہم ان کی زندگی کی بات کریں، ان کے شوہر آصف علی زرداری، جو اس وقت پاکستان کے صدر بھی ہیں، اگر ہم ان کے بچوں کی بات کریں، بلاول بھٹو زرداری، بختیار بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری۔ بے نظیر بھٹو نے سیاست کے ساتھ ساتھ ماں کا فرض بھی بہت اچھے طریقے سے نبھایا۔ انہوں نے سیاست بھی کی اور بچوں کی اچھی پرورش بھی کی۔ سیاسی دباؤ کی وجہ سے بے نظیر کو سیاست سے دور کیا جاتا ہے اور ان کو جلا وطنی کیا جاتا ہے۔ 1999 کے بعد 2007 میں جب بے نظیر پاکستان آتی ہیں، کراچی میں انہوں نے اپنا قدم رکھا 2007 اکتوبر میں، اور جب وہ کراچی کے سڑکوں پہ ہوتی ہیں، عوام
जोश और जज्बे से उनका इस्तकबाल करती हैं। वो आवाम में इतना प्यार देख के आप दीदा होगी कि आवाम अभी भी उनसे इतना प्यार करती है। फिर एक ऐसा वाक़या हुआ जिसमें मकसद तो उनका बेनज़ीर भुट्टो था, मगर वो इसमें महफूज रही और निशाना अवाम बन गई। एक खुदकुश हमला होता है उस रैली में, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो तो महफूज रहती हैं, मगर कई कारकुनान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं। 27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी में बेनज़ीर भुट्टो जलसे में जाती हैं और वहाँ वो जलसे से खिताब करती हैं। खिताब करने के बाद जब वो वहाँ से निकलती हैं, गाड़ी में बैठती हैं, फिर अचानक से उनको फैंस कहते हैं कि आप बाहर आएँ। तो जब वो बाहर आती हैं, एक शख्स बैठा हुआ उनका इंतज़ार कर रहा था कि कब वो बाहर आएँ और कब मैं उन पे हमला करूँ। अफसोस दर अफसोस बदकिस्मती से बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो जाती हैं। बेनज़ीर तो शहीद हो जाती हैं, उनकी आवाज़ को खामोश किया जाता है, मगर आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा हैं। बेनज़ीर जो अपनी विरासत में छोड़ के गई थी, अपने बच्चों से जो वो कह के गई थी, आज भी उनके बच्चे बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी उनके ख्वाब को पूरा कर रहे हैं।